اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل آپ حضرات نے وضو کے فرائض دلائل کے ساتھ احادیث طیبہ کی روشنی میں سماعت کی، جس میں سے تفصیل کے طور پر ہم نے چہرے کے دھلنے کا ذکر کر دیا تھا۔ آج گفتگو ہم کریں گے مسائل کے باب میں ہاتھ دھلنے کے بارے میں، کہ قرآن پاک میں جو فرمایا فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھلو، پھر فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھلو۔ عقائد کے باب میں تو آپ نے گفتگو سماعت کر لی، اب مسائل پر آپ توجہ دیں۔ تو ہاتھ کا دھلنا یہ فرض ہے، کہاں تک؟ انگلیوں سے لے کر کے کوہنیوں تک، یاد رہے کوہنیاں دھلنے میں شامل ہیں۔ انگلیاں جو ہے، انگلیوں سے لے کر یہ کوہنیاں، یعنی آپ پیچھے کی طرف جو بیچ میں ہاتھ فولڈ ہوتا ہے نا، کوہنیاں اسے کہتے ہیں، یہ بھی دھلنے میں شامل ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ کوہنیوں سے ناخن تک اگر کوئی جگہ ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ لہذا ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم وغیرہ کے لچھے، جو کچھ ہوں، اگر کسی نے پہن رکھے ہیں، اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے، تو ایسی صورت میں اتار کر دھلنا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے پانی پہنچ جائے، نیچے پانی بہہ جائے تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسے ہلایا جائے۔ تو جیسی صورت ہوگی، اگر اتنے ٹائٹ ہیں کہ ہلانے کے بعد بھی پانی نہیں پہنچے تو اتارنا فرض ہے، اگر اتنا ٹائٹ ہے کہ ہلانے پر پانی پہنچ جائے تو ہلائے، اور اگر اتنے ڈھیلے ہیں کہ ہلانے کی ضرورت نہیں، پانی پہنچ جاتا ہے تو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھلنے میں خیال رکھیں کہ انگلیوں، گھائیوں میں جہاں کہیں بھی ناخن کے اندر جو جگہ خالی ہے، اسی طرح کلائی کا ہر بال، جڑ سے لے کر نوک تک، سب پر پانی مانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی تو پہنچا اور بالوں کی نوک پر پانی نہ پہنچا تو وضو نہ ہوا، پورا مکمل دھلنا چاہیے۔ ہاں البتہ ناخن کے اندر اگر میل جمی ہے تو وہ معاف ہے۔ اب ایک آدمی کے ہاتھ میں 5 انگلی کی بجائے 6 انگلی ہے تو اس کا بھی دھلنا فرض ہے، اور اگر کسی کو 2 ہاتھ ہوں تو یاد رہے کہ ایک موڑے پہ 2 ہاتھ نکلے ہوں تو جو ہاتھ پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور دوسرے کا دھونا صرف مستحب ہے۔ البتہ جو دوسرا ہاتھ جڑا ہوگا اس میں یہ چیز خیال رکھیں گے کہ جہاں جوائنٹ ہے، اگر ایسے جگہ پر ہے جس کا وضو میں دھلنا فرض ہے تو اس حصے کا اتنا، جوائنٹ کی جگہ کا حصہ کا دھلنا جو متصل ہے اس کا دھونا فرض ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ انگلیوں کے گھائیوں کے اندر، انگلیوں کے بیچ میں ہے نا، جو چمڑے سکڑے ہوتے ہیں، دبے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں پر توجہ دی جائے۔ اب اس کے بعد ہے تیسرا فرض، سر کا مسح کرنا۔ ہمارے مذہب حنفی میں 1/4 سر کا مسح فرض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 1-2 بال کا چھو لینے سے بھی، 3 انگلی کی مقدار اگر کسی نے سر کے بال کو چھو لیا تو اس کا مسح ہو گیا۔ تو مالکیہ حنبلیہ تو یہاں ملتے نہیں، اس لیے ہم نے 2 مسئلے بتا دیے۔ چلیے اب مسح کیسے کرنا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ کا تر ہونا ضروری ہے، چاہے وہ تری اعضاء کو دھلنے کے بعد ہاتھ میں باقی ہو۔ اگر ہاتھوں میں تری باقی نہیں دھلنے کے بعد تو ہاتھ کو تر کر لے، اور اگر تری ہے اعضاء کو دھلنے کے بعد تو اسے بھی مسح کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نئے پانی سے ہاتھ میں تری لے لے۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کہیں زخم وغیرہ تھا، پٹی باندھی تھی، اور اس نے ہاتھ کو بھگو کر پٹی پر مسح کیا، اور اس کے بعد ہاتھ میں تری رہ گئی تو اس نے سوچا کہ یہ پٹی پر مسح کیا ہوں اور ہاتھ میں تری رہ گئی ہے، سر کا بھی مسح کرنا، لاؤ اسی سے کر لوں، یہ جائز نہیں ہے۔
اگر کسی ہاتھ کو تر کر کے کسی جگہ مسح کیا اور اس کے بعد اسی ہاتھ سے سر کا مسح کیا تو مسح نہیں ہوگا، الگ پانی لینا ضروری ہے۔ سر پر بال نہ ہوں تب کیا کرے؟ تو جو جلد ہے اس کی چوتھائی پر مسح ضروری ہے، اور اگر بال ہوں تو سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، کیونکہ سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ اب کسی نے امامہ باندھا ہے، ٹوپی دوپٹے پر ٹوپی لگایا ہے، دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، تو امامہ ٹوپی دوپٹے پر مسح جائز نہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں اگر دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ پانی لے کر تر کیا کہ چھن کر پانی دوپٹے سے بال پہ آ گیا تو مسح ہو جائے گا، ٹوپی بھی اگر اتنی باریک ہے، لیکن یہ ہوتا تو نہیں ایسا، مگر مسئلے کی صورت ہم بتا دیتے ہیں۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں اگر ان پر مسح کرے گا تو اس سے مسح نہیں ہوگا۔ سر پر جو بال ہیں اوپر اسی میں چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ کسی نے بڑے بڑے بال رکھے اور لٹک رہے ہیں تو ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ اب چوتھا فرض ہے پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھلنا۔ تو اب پیر میں بھی اگر کسی نے کچھ پہنا، دیکھو ناجائز چیزوں کا پہننا گناہ الگ ہے، مگر جو وضو کے مسئلے ہم اسے بتا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی پاؤں میں بھی اگر کسی نے چھلے پلے پہن رکھے، جیسا کہ انگلیوں میں تابے دھات یہ وہ سب لگا کے کچھ لوگ پہنے رہتے ہیں، سب ناجائز ہے پہننا، مگر پہنے ہیں تو اسے بھی نکالے۔ عورت پہن سکتی ہے، مردوں کو تو بالکل پہننے کی اجازت نہیں، عورت سونا اور چاندی پہن سکتی ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ لیتے ہیں کہ پانی تو دور کی بات ہے جناب، تر بھی نہیں ہوتا نیچے، تو اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوگا جناب، وضو ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیر کی انگلیوں کے بیچ میں، تلووں پر، اینڑیوں میں، کونچوں پر جہاں بھی ہے رگڑ رگڑ کر، عموماً جیسے سجدہ کرنے کی صورت میں یا قاعدے میں بیٹھتے ہیں، یا عموماً جن کی بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے تو جو ہڈیاں ابھری ہوتی ہیں وہاں پر چمڑے سخت ہو جاتے ہیں، ہے نا، اس میں گھائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو بغیر توجہ کے پانی اس پر ایسے پھسل جاتا ہے، وہ بھیگتا نہیں ہے، اس لیے اس پر اچھی طرح توجہ دی جائے۔ جن اعضاء کا دھلنا فرض ہے اس پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ اب وہ پانی بہہ جانا شرط ہے، قصدن بہائے چاہے خود بخود بہہ جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے، البتہ بس ضروری ہے کہ ہر عضو پر 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ اب ایک یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رنگ کا کام کرتے ہیں، ہے نا، جیسے کچھ لوگ پان لگاتے ہیں، چونا پان لگاتے ہیں نا، اور عورتیں مہندی لگاتی ہیں، یا آٹا گوندھنے کا جن کا فیکٹری وغیرہ میں کچھ پاؤں بریڈ وغیرہ بناتے ہوں، یا جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہوں، آدمی کو عموماً جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس پر توجہ دینے میں سخت حرج ہو، ہے نا، ناخن کے اندر یا اوپر کسی اور جگہ دھونے پر اس کے لگے رہ جانے سے کوئی فرق نہیں، اگرچہ وہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ یہ چیزیں سخت ہوں، وضو ہو جائے گا۔ جیسے مگر یاد رہے کہ اس صورت میں جب وہ اسی میں ہمیشہ کام کرتا ہو، اس کے بغیر بڑا مشکل، بار بار اگر اسے حکم دیا جائے تو بڑا مشکل ہوگا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگریز کے لیے رنگ کا جلد، عورتوں کے لیے مہندی، ہے نا، لکھنے والوں کے لیے روشنائی، مزدور کے لیے گارا مٹی، آپ عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلکوں میں سرمے کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ کی یہ آدمی کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے، تو ان ساری صورتوں میں یہ معاف ہیں، کیونکہ اگر اس کو حکم دے دیا جائے کہ رنگ رنگنے والا پہلے رنگ چھڑائے تب اس کا وضو ہوگا، تو اس کے لیے تو بہت بڑی مشکل بات ہے، حرج میں مبتلا ہونا ہوگا، اور دین میں مشقت نہیں، آسانی ہے۔ اب ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ کام کر رہا تھا، انگلیوں میں چھالے پڑ گئے، اب وہ چھالا خشک ہو گیا، پانی نکل کر بہہ گیا، سوکھ گیا ہے، مگر ابھی چمڑا نہیں نکلا ہے نا، تو کسی جگہ چھالا تھا، سوکھ گیا، مگر اس کی کھال ابھی جدا نہ ہوئی، تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ اب اگر اس کے بعد وہ کھال الگ ہوئی تو پھر سے دوبارہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب عورتیں مچھلی بھی بناتی ہیں یا مرد بھی مچھلیاں بناتے ہیں، اب تو عام ہو گیا کامن، ہم مرد بھی پکاتے ہیں عورتیں بھی پکاتی ہیں، تو خیر یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، عورتوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، یہ سرکار کی سنت کی نیت سے کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اچھا عورتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، کہ وہ حضرت فاطمہ آٹا گوتتی تھی تو آ جاتی تھی ایسا ویسا، تو وہ سنت کی بڑی فکر رہتی ہے، مگر یہ نہیں کہتی کہ میاں جی داڑھی رکھ لو یہ بھی سنت ہے، ہاں اس پر نہیں ٹینشن رہتا ان کو، وہ کھانا بٹانے ہاتھ بٹانے میں سنت ان کو بہت یاد آتا ہے۔ چلے خیر یہ ہم نے تفریحاً کہہ دیا، ہر ایک کو سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اب مچھلی کا جو ہوتا نا وہ چمٹا کیا بولتے سنہ، اگر وہ کہیں چپک گیا تو چھوٹتا نہیں اور پانی ڈالو تو ہرگز نیچے نہیں پہنچے گا، تو اسے یاد سے احتیاط سے، کیونکہ اس میں مجبوری اور حرج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے اسے نکالنا ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوئے وضو کے فرائض جو ضروری طور پر ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، ہے نا، ان چیزوں کا سختی کے ساتھ خیال رکھیں ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب وضو کی سنتوں پر تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے وضو میں نیت شرط نہیں، بسم اللہ پڑھنا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کو بجا لانے اور ثواب پانے کی نیت سے وضو کرنا یہ سنت ہے اور اس پر ثواب ہے۔ اگر نہیں کیا تو وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا، تو یہ نیت کرنا بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو بسم اللہ سے شروع کرے، اگر وضو سے پہلے استنجا کرے تو استنجا سے پہلے بھی بسم اللہ کہے، مگر یاد رہے کہ پیخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے، پیخانہ اگر بنا ہے تو اندر جانے سے پہلے پڑھ لے، یا میدان کی طرف جا رہا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، کیونکہ نجاست کی جگہ اور سطر کھولنے کے بعد زبان سے ذکر الہی منع ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا اب جب شروع کرے وضو تو شروع یوں کرے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ اب آج کل ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹپ ہوتا ہے، نل، آپ نے نل کھول دیا اور ہاتھ دھل لیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن شہروں میں مشکلات ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی ڈرم میں پانی بھرا ہوتا ہے، کیونکہ پانی ٹائم ٹو ٹائم آتا ہے، ڈرم میں پانی بھرا ہوا ہے نا، اور عموماً ایسے علاقوں کی بات کر رہے ہیں جہاں مطلب منسپلٹی کا پانی آتا ہو یا ندی سے پانی آتا ہو یا بور سے ہی پانی چڑھاتے ہوں یا باوڑی سے پانی نکال کر لوگ ڈرم میں بھر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، ہے نا، جیسے بالٹی ہے بڑی یا ڈرم ہے، گئے اسی سے پانی نکالا، ہم دیکھتے ہیں بہت عام طور پہ شہروں میں اسی سے ڈب ہاتھ ڈال کر پانی نکالتے ہیں، نہاتے ہیں، دوسرا آتا نہاتا، تیسرا آتا نہاتا، ایک ڈرم پانی ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بالٹی گھر میں چھوٹے چھوٹے ڈرم رکھے رہتے ہیں، اسی سے لوگ نکال کر کے پانی استعمال کرتے ہیں، تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور وہاں کوئی چھوٹا برتن نہ ہو، ہے نا، کہ اس سے پانی لے کر ہاتھ دھویا جائے، تو اس صورت میں چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر، بائیں ہاتھ اس کی چھوٹی انگلیاں، چھنگڑی کی طرف سے 3 انگلیاں ملا کر پانی میں ڈالے، اور ہتھیلی یا اس سے 3 انگلیوں کا حصہ خالی جانا چاہیے پانی میں، اس کے علاوہ بالکل نہیں جانا چاہیے، کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، صرف وہ 3 انگلیاں ملا کر ڈالے، اور 3 انگلیوں سے جتنا پانی نکلتا اتنا نکال کر داہنے ہاتھ کو گٹوں تک دھوئے، پھر داہنے ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے اب اتنا بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے، اور اس سے پانی نکال کر بائیں ہاتھ کو دھلے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ شہروں میں کیا ہوتا ہے یا گھروں میں، لوگوں میں، دیہاتوں میں، یا لوگوں کی ایک عادت بن چکی، بہت بے احتیاطی ہوتی ہے اور وضو نہیں ہوتا۔ اگر بغیر دھلے ہوئے، پہلے تو چاہیے کہ آپ کوئی چھوٹا برتن ضرور رکھیں اور اسے ڈرم سے باہر رکھیں تاکہ آدمی آرام سے اس مگ سے پانی نکالے، اور مگ سے پانی نکالنے میں بھی اس بات کا احتیاط ہونا چاہیے کہ اس طرح مگ کو نہ ڈبوئے کہ اس کی انگلیاں لگ جائیں۔ اگر مگ کو ڈبونے میں ایک انگلی بھی تھوڑا سا بھی لگ گیا تو پورے ڈرم کا پانی استعمال کے لائق نہیں رہ جائے گا، اب اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مائع مستعمل ہو گیا، اب وضو کرے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔
नापाक था, अब गुस्ल करेगा तो गुस्ल भी नहीं होगा, क्योंकि पानी माए मुस्तामल हो चुका है। समझ रहेगी? हाँ, अब आदमी पाक था और नहा लिया चला गया तो निजाफत तो मिल गई, मगर गुस्ल नहीं हुआ, जिसे सुन्नत कहते हैं। तो मग से पानी निकाल कर पहले अपने हाथ को धुल ले। बेहतर है कि दोनों हाथ को कोहनियों तक धुले मग से पानी निकाल कर, फिर उसके बाद आज़ादी से नहाए ताकि पानी खराब ना हो। अच्छा, इसी तरह ड्रम को अगर आप बाल्टी से लेकर नहा रहे हैं, ड्रम से पानी बाल्टी में निकाला, बाल्टी से आप नहा रहे हैं, तो ड्रम को ढक दें, आम हालत में भी ढक दें, क्योंकि नहाने में जो छींटे पड़ते हैं, तो देखिए थोड़े बहुत छींटे तो माफ़ होंगे जो आदतन होते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल फ्री होकर बाथरूम में नहाएं कि बिल्कुल हाथ से जम करके मल रहे हैं, साबुन उछल रहा है, गाज फाज निकल रहे हैं, सब जा रहे हैं, और इस तरह फू फू करके नहाते हैं कि पूरा पानी उछल उछल कर ड्रम में जाता है, तो छोटे छोटे बारीक छींटे माफ होंगे। अब आप इतना नहाए कि भर भर पूरा पानी ड्रम के अंदर जाए तो पानी खराब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का एहतियात रखें, वरना पता चला कि वजू करके नमाज पढ़ते रहे और एक वक्त की भी नमाज नहीं हुई। मगर याद रहे, उंगली डालने धुलने के मामले में निजासत अगर हाथ में ना लगी हो तो 3 उंगलियां बाएं हाथ की डालकर दाएं हाथ को धुलना होगा, और अगर निजासत लगी है या आदमी जुनबी है तो हरगिज़ इजाज़त नहीं है जब तक कि वो हाथ ना धुल ले, चाहे जैसे धुले, दूसरे घर से पानी मंगा के धुले, पहले धुले उसके बाद हाथ डाले। तो ये तो हो गया। तो याद रहे, छोटे बर्तन में पानी है या पानी तो बड़े बर्तन में, मगर वहां कोई छोटा बर्तन भी मौजूद है, तो अगर बगैर हाथ धोए पानी में हाथ डाल दिया या उंगली का पोरा या नाखून डाला तो सारा पानी वजू के काबिल ना रहा, माए मुस्तामल हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहां यह भी चीज है कि जितना हाथ पानी में पहुंचा उसका कोई हिस्सा बेधुला हुआ हो, वरना अगर पहले हाथ धो चुका है ना, जब मुंह पानी कब मुस्तामल होगा, जो उंगली वगैरह लगी और हाथ को धुला नहीं था, अगर पहले से धो चुका है और उसके बाद बेवजू नहीं हुआ, तो जिस कदर हिस्सा धुला हुआ हो उतना पानी में डालने से पानी मुस्तामल नहीं होगा, अगर कोहनियों तक हो। अगर आदमी नापाक ना हो तो कोहनियों तक भी हाथ डाल ले हाथ धुलने के बाद, तो कोई हरज नहीं है, बगल तक भी वो डाल सकता है। नापाक होने की सूरत में पूरे जिस्म में निजासत सरायत करती है, वजू की सूरत में सिर्फ कोहनियों तक धुल लिया ना, तो अब पूरा हाथ उसका बगल तक पाक हो गया। चलिए, जब सोकर उठे तो सबसे पहले हाथ धोए, इस्तिंजा से पहले भी और इस्तिंजा के बाद, ये भी सुन्नत है। कम से कम 3 मरतबा दाहिने बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक करें। समझे? पहले ऊपर के दांतों में दाहिनी तरफ 3 मरतबा, फिर बाईं तरफ 3 मरतबा, फिर नीचे के दांतों में दाईं तरफ 3 मरतबा, फिर बाईं तरफ 3 मरतबा, फिर बीच में। हर मरतबा मिसवाक को धोए, एक मरतबा करने के बाद फिर मिसवाक धोए, फिर मिसवाक धोए। मिसवाक न बहुत नरम हो न बहुत सख्त हो, ये सुन्नत है। पीलू या जैतून या नीम वगैरह कड़वी लकड़ी हो, मेवे या खुशबूदार फल के दरख्त की ना हो। छूलियां यानी छोटी उंगली जो होती है ना, पतली वाली लास्ट में, उसके बराबर मोटी हो, और ज्यादा 1 बालिश लंबी हो, इतनी छोटी हो, इतनी छोटी ना हो कि मिसवाक करना दुश्वार हो। 1 बालिश से लंबी मिसवाक नहीं रखनी चाहिए। जो मिसवाक 1 बालिश से ज्यादा हो उस पर शैतान बैठता है। साहिब दुर्र मुख्तार वगैरह ने यही लिखा है। मिसवाक जब इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो उसे दफन कर दें या किसी जगह एहतियात से रख दें कि किसी नापाक जगह न गिरे। क्यों? इसलिए कि भाई मिसवाक सुन्नत अदा करने का आला है, तो उसकी ताज़ीम होनी चाहिए। कुर्बान जाइए हमारे उलमा और फुक़हा पर। सोचो, मिसवाक जो सुन्नत अदा करने का आला है उसकी भी ताज़ीम का हुक्म देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तो जिसकी सुन्नत हो उसकी ताज़ीम कैसी होनी चाहिए। है दूसरे ये कि आब दहन मुस्लिम नापाक जगह न डालने से खुद को महफूज रखना चाहिए। मुसलमान अपने मुंह का पानी नापाक जगह न डाले। इसीलिए कहा जाता है जब पायखाना पेशाब फिरें तो वहाँ थूकना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि टॉयलेट में जाते हैं तो थूकते रहते हैं टॉयलेट के अंदर ही, नहीं थूकना चाहिए। मिसवाक दाहिने हाथ से करे इस तरह की। अब कैसे पकड़ेगा मिसवाक? उसको पकड़ने का तरीका यह है कि जो छोटी उंगली है उसे मिसवाक के नीचे रखें और तीनों बीच वाली उंगलियां मिसवाक के ऊपर
اور انگوٹھے کے سرے پر مٹھی نہ باندھے, سرے پر یوں پکڑ کر, ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں. آپ پینسل لیں اپنے پاس تو پہلے چھنگلی کو نیچے کریں اور اس کے اوپر مسواک رکھیں پینسل کو, اور اس کے بعد یہ تینوں انگلیاں اس کے اوپر کریں اور یہ انگوٹھے کو سرے پر, اور اس طرح یہ طریقہ ہوگا اب مسواک کرنے کا. مٹھی نہ باندھیں. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں, لمبائی میں نہیں. چوڑائی میں مسواک کرنا ہوگا. ایسے کچھ لوگ اوپر نیچے کرتے ہیں, یہ لمبا دانت ایسے ہوتا ہے نا اوپر نیچے, یہ نقصان دہ ہے اور منع ہے, سنت کے خلاف ہے. اور یاد رہے چت لیٹ کر مسواک نہ کریں, تلی وغیرہ بڑھنے کا ڈر ہے, نقصان, بیماری پیدا ہونے کا ڈر ہے. پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجیں, پھر بائیں جانب اوپر کے دانت, پھر دائیں جانب نیچے کے دانت, پھر بائیں جانب نیچے کے دانت. تو پہلے اوپر کے کریں پھر نیچے کے کریں. جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھل لیں, یوں ہی مسواک کرنے کے بعد بھی دھو ڈالیں. زمین پر پڑی نہ رہنے دیں, گرنے مت پائے, کھڑا رہے. مسواک کو جب بھی رکھیں کھڑی رکھیں. اور کیسے کھڑا رکھیں؟ ریشے والا حصہ اوپر ہو. اب اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو یاد رکھیں برش بھی سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین موٹے کپڑے سے دانت مانجیں. یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑے سے مسوڑے پر پھیر لیں, اگر مسواک کی سنت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو. مسواک نماز کے لیے سنت نہیں, یہ بھی یاد رکھیں, بلکہ وضو کے لیے سنت ہے. تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے گا اسے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں ہے, جب تک کہ منہ کی بو نہ بدلے. اگر منہ کی بو بدلتی ہے تو یہ الگ مستقل سنت, الگ سنت ہو گئی. البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے, مگر خیال رکھے کہ کہیں دانتوں سے خون نہ نکلے. چلیے پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرے, ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے. روزہ دار اگر نہیں ہے تو غرغرہ بھی کرے, پھر 3 چلو اور لے اور 3 بار ناک میں پانی چڑھائے جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے, اور ہر بار اس پر پانی بہہ جائے ہر جگہ پر. اگر روزے دار نہیں ہے تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے, کھینچے تھوڑا سا, اور یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کرے, یعنی کلی بھی داہنے ہاتھ سے کرے گا, ناک میں پانی بھی داہنے ہاتھ سے چڑھائے گا. البتہ ناک کو صاف جب کرے گا تو بایاں ہاتھ استعمال کرے گا. منہ دھوتے وقت مرد کو چاہیے کہ وہ داڑھی کا خلال کرے جبکہ وہ احرام میں نہ ہو, کیونکہ داڑھی کا خلال کرنے میں بال ٹوٹنے کا ڈر ہے, اور حالت احرام میں اگر بال ٹوٹا تو دم لازم آتا ہے. تو احرام اگر نہ باندھا ہو تو داڑھی کا خلال کرے. داڑھی کا خلال کیسے کرے گا؟ اپنی ہتھیلی کو لے, پیچھے والا حصہ اپنے سینے کی طرف کریں, سامنے والا حصہ ہتھیلی والا حصہ سامنے, یوں کر کے گلے کی طرف سے آگے کی طرف لائیں. چلیے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے, ہاتھ کی بھی اور پاؤں کی بھی. تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال یوں ہی ایک ہاتھ دوسرے میں ڈال کر یوں خلال کرے, یہ تو ہو گیا. پیر کی انگلیوں کے خلال یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں سے کرے. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے گا. کیسے؟ داہنے پاؤں میں چھنگلیاں چھوٹی دائیں پائیں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے, اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کرے اور پیر کی چھوٹی انگلی پہ جا کے ختم کرے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر بغیر خلال کے پانی نہیں پہنچتا تو پانی پہنچانا لازم ہے. داڑھی کا خلال میں بتایا نا کہ آپ اپنی ہتھیلی ہاتھ کو اٹھائیں, سامنے لیں اپنے, آپ نے کر لیا تو ایک وہ ہاتھ کا جو سامنے والا حصہ گدوری جس کو بولتے ہیں, جس پہ بال نہیں ہوتا, اور پیچھے والا حصہ, تو پیچھے والا حصہ اپنے سینے کی طرف لے جائیں, اور یہ جو صاف چکنا ہے جس کو گدوری بولتے ہیں, ہتھیلی, اس کو سامنے کی طرف کریں گے. تو ایسے لے جا کر کے انگلیاں ڈال کر داڑھی کا خلال کریں گے. تو داڑھی کا خلال یہ نیچے والے بال کے ہیں بس. جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئے, ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے, ورنہ سنت ادا نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی اس طرح دھلتا ہے, پہلی بار دھلا تو تھوڑا دھلا, دوسری بار دھلا, پھر تھوڑا دھلا, پھر تیسری بار دھلا تو پورا عضو دھل گیا, تو یہ سنت نہیں ادا ہوئی, یہ تو ایک ہی بار دھلنا ہوا. سنت کا مطلب 3 بار اچھی طرح دھلنا چاہیے. پورے سر کا مسح کرنا, کانوں کا مسح کرنا, یہ سنت ہے. اچھا, ترتیب بھی سنت ہے کہ پہلے منہ, پھر ہاتھ دھوئے, پھر سر کا مسح کرے, پھر پاؤں دھوئے. اگر کسی نے خلاف ترتیب وضو کیا کہ پہلے پیر دھل لیا, پھر مسح کیا, پھر چہرہ دھلا, پھر ہاتھ دھلا, یا پہلے چہرہ دھلا, پھر پیر دھل لیا, پھر سر کا مسح کیا, پھر ہاتھ دھلا,
یا پہلے ہاتھ دھلا پھر چہرہ دھلا، ترتیب بدل دی کسی بھی طریقے سے تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک آدھ مرتبہ ایسا کیا تو برا ہے، اور اگر بار بار یہ عادت ہوئی تو ترک سنت مؤکدہ کی عادت ڈالی تو گنہگار ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے، دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے مت پائے۔ اب ایک عضو دھل کر بیٹھ کر سوچنے لگے، وہ سوکھ گیا، پھر دوسرا عضو دھلا، وہ سوکھ گیا، پھر تیسرا عضو دھلا، تو یہ خلاف سنت ہے۔ اس طرح عضو کو دھلے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ اس کے بعد دوسرا عضو دھل دے۔ تو آج کی گفتگو میں یہ ہوا، اب وضو کی سنت و مستحبات ہیں، سنت ہو چکی، انشاءاللہ مستحبات کا ذکر کل ہوگا۔ اللہ رب العزت دارین کی سعادت برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔